الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك على كل شيء قدير۔ گزشتہ درس کے اندر جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا جو بات ہو رہی تھی وہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے اس موقف کی بات ہو رہی تھی جو ان کا موقف ہے اس مسئلے کے حوالے سے کہ جو ثقہ کی زیادتی ہے، کوئی ایسا راوی جو صاحب العدالہ ہوگا، جو مقبول راوی ہوگا، جب وہ کسی متن کے اندر زیادتی کرتا ہے۔ ہمارے پاس اس وقت احادیث کی کتابیں موجود ہیں، کبھی کبھار ہمیں ایک حدیث کسی کتاب میں مختصر ملتی ہے، مختصر الفاظ ہوتے ہیں، دوسری کتاب کے اندر وہی حدیث ہمیں لمبے الفاظ کے ساتھ ملتی ہے، لمبے الفاظوں کے ساتھ ملتی ہے۔ تو بعض جگہ چھوٹی حدیث اور بعض جگہ بڑی حدیث، اس قسم کا مسئلہ ہے۔ اس طریقے سے آپ اس مسئلے کو جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں۔ جب یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے صحابہ نے نقل کی، صحابہ کے آگے ان کے شاگردوں نے حدیث نقل کی، ان کے بعد ان کے اس شاگردوں نے نقل کی، یہاں تک کہ وہ مصنفین آئے جیسے امام بخاری ہے، امام شافعی ہے، امام احمد بن حنبل ہے یا دیگر ائمہ ہیں۔ ان ائمہ نے ان حدیثوں کو اپنے استادوں سے سن کر کتابوں کے اندر لکھا، ان حدیثوں کو کتابوں کے اندر لکھا جو حدیثیں ان تک پہنچی تھی۔ تو کہیں مرتبہ ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ کوئی استاد اپنے شاگردوں کو حدیث بیان کر رہا ہوتا ہے، تو اسی مجلس میں شاگرد بیٹھے ہوتے تھے، وہ حدیثیں سنتے تھے۔ کبھی ممکن ہے اسی مجلس میں ایک شاگرد ایسا ہوگا جس کو تھوڑی سی اس درس کے دوران، حدیثوں کے سننے کے دوران اونگ آ گئی، نیند آ گئی تھوڑی سی، کبھی ممکن ہے۔ تو اس کے باقی ساتھی جب وہ حدیث نقل کریں گے، ان کے پاس جو الفاظ ہوں گے اس ساتھی سے مختلف ہوں گے جس کو تھوڑی نیند آ گئی تھی۔ اب یہ میں آپ کو مثال کے طور پر سمجھا رہا ہوں، یہ بھی ایک قسم بن سکتی ہے۔ تو جب اس کو نیند آئی تھی، اس دوران جو حدیث نقل کی گئی ہے دوسرے ساتھیوں کے دوارا، دوسرے ساتھیوں کے ذریعے سے، اس کے پاس وہ نہیں ہوگی، تو پھر بعد میں اگر وہ حدیث نقل کرتا ہے، ہو سکتا ہے اس کے بیچ والے الفاظ وہ نقل نہیں کرے گا کیونکہ اس نے نہیں سنا تھا۔ تو اب دوسرے ساتھی جو الفاظ بیان کر رہے ہیں، اس کے الفاظ سے جو ٹکرا رہے ہیں، اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایک یہ کہ نوعیت ہو سکتی ہے مسئلے کی، ایک طریقے سے یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھنے کی جو ہے وہ کوشش کریں گے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے کہ شاگرد اپنے استاد کی مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے، استاد ان کو حدیث بیان کرتا تھا۔ کبھی کبھار ان میں سے ایک ساتھی ایسا ہے، شاگرد ایسا ہے، اس نے کچھ ایسے الفاظ بھی اپنے ذہن میں بٹھا لیے جو اس کے استاد نے نہیں کہے تھے۔ اب وہ بھی ہماری طرح کے انسان تھے، البتہ ان میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ ان کے اندر اخلاص تھا، ہم میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ وہ بڑے شوق سے اس اسلامی علوم کو لیتے تھے، ہم میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ ان کا جو زمانہ تھا بڑی برکت والا تھا، آج کا جو زمانہ ہے بڑا مختلف ہے۔ تو اسی طریقے سے وہ شاگرد بیٹھتے تھے، کلاسوں میں سنتے تھے، اپنے استادوں سے حدیثیں یاد کرتے تھے، پھر آگے دوسروں کو پہنچاتے تھے۔ کبھی کبھار کسی شاگرد سے ممکن تھا کہ وہ روایت جب حدیث سنتا تھا، اس حدیث کے اندر ممکن ہے کچھ الفاظ وہ ایسے بیان کرے
جو استاد نے نہ کہے ہوں اس شاگرد نے وہ الفاظ ایسے بنا لے کہ میں نے استاد سے یہ بات سنی۔ جب ہم معلوم کرتے ہیں اور جو ہم اس وقت علم پڑھ رہے ہیں علوم حدیث میں یہی چیز سکھائی جاتی ہے، یہی چیز سیکھی جاتی ہے۔ جب وہاں پر دیکھتے ہیں کہ باقی اس کے ساتھی جب اس حدیث کو نقل کرتے ہیں اپنے استاد سے تو ان کے الفاظ مختلف ہیں بنسبت اس شاگرد کے جس نے اپنی طرف سے کچھ الفاظ ملائے ہوں گے، اپنی طرف سے کچھ الفاظ ملائے ہوں گے۔ تو اب اس صورت میں ہم ان الفاظوں کو کیا کریں گے جو وہ بیان کر رہا ہے، اور یہ موجود ہے کتابوں کے اندر موجود ہے، اسی لیے مسئلہ یہاں پر آیا ہے۔ تو وہاں پر ہمیں کیا طریقہ کار کرنا ہے، کس طریقے سے اس مسئلے کا حل نکلے گا، کیا طریقہ کار ہے، کیا ہمیں یہ علم ہمیں سکھاتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ وہاں پر ہمیں چیز دیکھنی ہوگی کہ جو راوی مخالفت کر رہا ہے، جو راوی مخالفت کر رہا ہے بقیہ راویوں کی، کیا وہ حافظ تھا، ثقہ تھا، کہیں وہ غفلت کا شکار تو نہیں تھا، کہیں اس کے اندر دوسری کوئی کوتاہی نہیں تھی۔ اگر یہ ہم نے سب کچھ دیکھ لیا، ہم نے دیکھا نہیں وہ راوی ثقہ ہے، وہ راوی ثقہ ہے، وہ حدیثوں کو اچھے طریقے سے یاد کرنے والا تھا۔ اب اس کے الفاظ جب کسی حدیث میں زیادہ آگے بنسبت ان دوسرے ساتھیوں کی حدیث کے جو اس کے ساتھی ہوں گے وہ الفاظ نقل نہیں کرتے ہوں گے جو وہ کر رہا ہے، اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر یہ ساتھی جو ایک شاگرد ہے، ایک راوی ہے، اگر اس کے وہ علم کے مقابلے میں، حافظے میں اس کا جو قوت حافظہ ہوگا دوسروں کے مقابلے میں زیادہ قوی ہوگا، مضبوط ہوگا، تو وہاں پر اسی طریقے سے ترجیح دی جائے گی، اسی طریقے سے وہاں پر ترجیح دی جائے گی۔ تو بہرحال میں زیادہ طول نہیں دوں گا اس مسئلے کو، ہم آتے ہیں کتاب کی طرف۔ کتاب میں اس کی کیونکہ ہم نے جو پچھلا درس میں پڑھا تھا اس کی شرح پوری نہیں ہو پائی تھی، لہٰذا پہلے میں اس کی شرح کر دوں گا، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز کوئی ساتھی ہم میں سے اس کا متن پڑھے گا۔ تو ہم پوچھے تھے اس صفحے سے تھوڑا سا پیچھے، ہاں بس یہ ٹھیک ہے، یہیں سے میں پڑھتا ہوں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا نص جو بیان کیا اوپر صفحے سے، وَيَكُونُ اِذَا أَشْرَكَ أَوْ اِذَا شَرِكَ أَحَدًا مِّنَ الْحُفَّاظِ لَمْ يُخَالِفُهُ وَيَكُونُ أَيْ الراوی، یکون کا یہاں جو فاعل ہے وہ راوی ہے، وہ راوی اذا شرک، جب وہ شریک ہوگا احد من الحفاظ، کسی حفاظ کے ساتھ، جب وہ حدیث نقل کرتا ہے وہی حدیث اس کا کوئی دوسرا ساتھی نقل کرتا ہے، وہ حفاظ ہے، لم یخالف، یہ راوی اس حفاظ یا ان حفاظ کی مخالفت نہیں کرے گا، یعنی انہی جیسا کلام نقل کرے گا، تب تو ٹھیک ہے۔ فَإِنْ خَالَفَهُ فَوُجِدَ حَدِيثُهُ عَنْقَصَ كَانَ فِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى صِحَّةِ مَخْرَجِ حَدِيثِهِ، کہتے ہیں اگر وہ راوی کیا کرے گا، مخالفت کرے گا، پس اس کے متن کو دیکھا جائے گا اس کی مخالفت کیسی ہے۔ آپ یہاں پر غور کریں گے، اب کوئی ثقہ راوی ہے، وہ کسی متن میں دوسرے راوی کی مخالفت کرتا ہے، یعنی ہمارے پاس کوئی حدیث ہے، متن ہے، 2 لائنوں کا متن ہمارے پاس ہے، 2 لائنیں اس کے اندر ہیں، اس حدیث کو نقل کرنے والا ایک راوی صرف 1.5 لائن نقل کرتا ہے، 1.5 لائن، اور دوسرا راوی یا اس کے علاوہ جو راوی ہیں وہ 2 لائنیں نقل کرتے ہیں۔ یہاں پر کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اس نے کم نقل کیا، ہم کہیں گے اس نے تھوڑا ہی یاد کیا تھا، آگے والا جو حصہ رہ گیا تھا وہ باقی روات کے پاس موجود ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں فَإِنْ خَالَفَ فَوُجِدَ حَدِيثُهُ أَنْقَصَ كَانَ فِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى صِحَّةِ مَخْرَجِ حَدِيثِهِ، اگر اس راوی کا جو نقل کرنے والا ہوگا اس کا جو حافظ کی روایت کے مقابلے میں اس کا نقص پائے گا اس روایت کے اندر، تو یہاں پر کیا ہوگا، اس کی جو حدیث ہوگی وہ صحت کے مخرج سے نکل جاتے ہیں، یعنی اس کے اندر وہ صحت کا جو اثر تھا وہ دلیل پڑتی ہے کہ وہ اب اس کے اندر وہ مقام نہیں رہا۔
वमता खालफ़ ऐ रावी मा वसफ़्त अदर्रा ज़ालिका बिहदीसिही, जहाँ पर ये रावी मुखालिफत करेगा जो ऊपर मैंने ज़िक्र किया, इमाम शाफ़ी कहते हैं अपनी किताब के अंदर, तो उसकी हदीस को जो है वो नुकसान पहुँचेगा, उसके हदीस को नुकसान पहुँचेगा। देखिए आपको मैं एक खुलासा बयान करूँगा इस इमाम शाफ़ी के कौल की, आप इसको इंशाअल्लाह अज़ीज़ याद करके इस किताब के इस नुक्ते को भी समझ सकते हैं। इमाम शाफ़ी यहाँ पर उनके खुलासे कलाम ये है कि जब कोई रावी जो आदिल है, सिक्का व हाफिज़ के ख़िलाफ़ होगा, कोई रावी आदिल होना चाहिए सबसे पहले, और सही रावी जो है वो आदिल होना चाहिए। जब वो किसी सिक्का और हाफिज़ के ख़िलाफ़ ज़्यादती नकल करे तो ये मोतबर नहीं, हाँ कमी मोतबर है, अगर कम अल्फाज होंगे वो मोतबर है, लेकिन अगर ज़्यादा अल्फाज करेगा, मिसाल के तौर पर हम अपने इस ज़माने की मिसाल ले लेंगे, एक तरफ हम में से अगर मैं खुद मान लूँगा, एक तरफ मैं कोई हदीस बयान कर रहा हूँ, दूसरी तरफ हमारे उस्ताद मोहतरम बुज़लवी साहब होंगे, रमज़ान बुज़लवी साहब। देखो वो इल्म में इस उलूम हदीस में ख़ासकर इस शान में एक अजीम हस्ती हैं। अगर कहीं पर हम साथ ही कोई बात नकल करेंगे, क्योंकि उन्होंने भी एक उस्ताद के पास मदीना में जिसके पास पढ़ा है, मैंने भी उसके पास पढ़ा है, मुमकिन है जब हम उस उस्ताद की बात को नकल करेंगे, मेरी बात और मेरे उस्ताद के बात में थोड़ा सा टकराव होगा कुछ अल्फाज में, तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, यहाँ पर देखा जाएगा, अब देखो हमारे उस्ताद मोहतरम वो तो इस शान में बहुत अजीम है, मेरी बात को वहाँ पर छोड़ दिया जाएगा, मेरे उस नक्स को। हाँ अगर हमने कोई बात नकल की अपने उस्ताद से, मैंने उसमें से आधी बात बोली, उतनी याद थी मुझे, ये तो कबूल है, क्योंकि मेरे उस्ताद मोहतरम भी वो आधी बात भी बोलते, उसके आगे भी पूरा बोलते हैं। लेकिन अगर मैंने कुछ अल्फाज इतने बोले जो मेरे उस्ताद नकल नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो मैंने ज़्यादा अल्फाज बोले होंगे वो मेरे अल्फाज नहीं लिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने उनकी मुखालफत की जो मुझसे आला थे, मुझसे बुलंद थे इस शान में। यही है हमारी तारीफ भी इस फ़न के अंदर शाज़ की, कि कोई रावी वो सिक्का होता है, ऐसा नहीं है कि वो रावी कोई ऐबदार होता है, वो मोतबर होता है, लेकिन जब वो अपने से आला की मुखालफत करेगा उस वक़्त उसकी बात को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, उसको कहते हैं शाज़ है, उसकी बात ले लेते हैं जो उससे आला होगा, उससे जो बुलंद होगा। तो इमाम शाफ़ी कहते हैं अगर उसमें कम है तो वो मोतबर है, लेकिन ज़्यादा होगा तो मोतबर नहीं होगा, क्योंकि जो कम अल्फाज होंगे वो वहाँ पर इस चीज़ की दलील है कि उसने एहतियात से किया काम, मुख्तसर में कम याद रखा है। तो यही इमाम शाफ़ी की जो इस मसले के मुतालिक राय थी। और इससे पहले हमने ज़िक्र किया था कि बाज़ शाफ़िया ऐसे हैं जो इस मसले के अंदर, बाज़ शाफ़िया ऐसे हैं जो इस मसले के अंदर क्या कहते हैं कि सिक्का की मुखालफत जो है या सिक्का की जो ज़्यादती है वो मुतलक कबूल है, हालांकि इमाम शाफ़ी का कौल इसके बिल्कुल अक्स में है, वो तफसील बताते हैं। फिर आगे कहते हैं हाफिज़ इब्न हजर व मुक्तदाह। अब यहाँ पर जो इमाम शाफ़ी का कलाम गुज़रा ये इस चीज़ का जो है तकाज़ा कर रहा है, इस चीज़ का तकाज़ा कर रहा है अन्नहु इज़ा खालफ़ फवुजिद हदीसुहु अज़यद अदर्र ज़ालिका बिहदीसिही। ये तकाज़ा कर रहे हैं ये अल्फाज इमाम शाफ़ी के कि जब कोई रावी हदीस नकल करेगा उस मतन में वो ज़्यादा अल्फाज नकल करेगा बनिस्बत अपने से आला की, औसत की मुखालफत करेगा, या फिर एक से ज़्यादा सिकात की मुखालफत करेगा, अदर्र ज़ालिका बिहदीसिही, उसकी हदीस को नुकसान पहुँचेगा, उसकी हदीस को के लिए वो नुकसान है। फदल्ला अला अन्न ज़ियादतल अदल इंदहु ला यल्ज़म क़बूलुहा मुतलक़न। तो ये इस चीज़ की दलील है, बय्यिन दलील है कि जो आदिल रावी है इमाम शाफ़ी के पास उसकी ज़्यादती मुतलक कबूल नहीं है, लाजिम नहीं है कि वो कबूल किया जाएगा। व इन्नमा तुक़बल मिनल हाफिज़। हाँ ये बात ज़रूरी है, ये बात ज़रूरी है कि जो हाफिज़ होगा, जिसका हाफिज़ा मशहूर होगा, अगर वो ज़्यादा करेगा उसकी ज़्यादती मकबूल है। जैसे कि मैंने अभी मिसाल दी आपको, मैं और मेरे उस्ताद मोहतरम कोई बात नकल करेंगे, वो मुझसे आला हैं, अगर उसके अल्फाज ज़्यादा होंगे वो कबूल होंगे। फ़इन्नहु एतबर अन यकून हदीसु हाज़ल मुखालिफ़ अनक़स मिन हदीस मन ख़ालफ़हु मिनल हुफ़्फ़ाज़। क्योंकि बस उन्होंने जो एतबार किया यहाँ पर ये कि जो हदीस नकल करेगा मुखालिफ वो कम होगी किसके मुकाबले में, जो हुफ़्फ़ाज़ की हदीस है।
وجعل نقصان هذا الراوی من الحدیث دلیلا علی صحته، اور انہوں نے یہ نقصان جو راوی کے کم الفاظ ہیں اس کو ان کی صحت کی دلیل کیسے بنایا ہے؟ لأنه يدل على تحریہ، کیونکہ یہ اس کی احتیاط کی دلیل ہے، اس راوی کی کم الفاظ احتیاط کی دلیل ہے، کیونکہ اس کے وہ کم الفاظ اس سے اعلیٰ کے جو روایت کرنے والا ہے اس سے اوثق یا اس سے زیادہ جو جماعت روایت کرتی ہے ان کے ساتھ وہ برابر میچ ہوتے ہیں، وہ کوئی زیادہ الفاظ اپنی طرف سے نقل نہیں کر رہے ہیں۔ وجعل ما عدا ذلك مضرا بحديثه، اور انہوں نے اس کے علاوہ جو ہے حدیث کو جو ہے نقصان پہنچانے کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ فدخلت فيه زیادہ، اس میں جو زیادتی الفاظ کی وہ آئی ہوگی۔ فلو كانت عنده مقبولة مطلقا، اگر امام شافعی کے نزدیک یہ مطلق قبول ہوتا، لم تكن مضرة بحديث صاحبها، تو وہاں پر کیا ہوتا، وہ اس کی حدیث کو جو ہے نقل کرنے والے راوی کی اس متن میں کوئی نقصان کا باعث نہیں بنتی۔ واللہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اب یہاں سے آگے انشاءاللہ العزیز، پہلے کوئی ساتھی ٹائم بھی میں سے جا رہا ہے لیکن اس کو پڑھ لیں گے آج محفوظ اور شاذ کو۔ سب سے پہلے کوئی ساتھی دیکھو عبارت پڑھ لے گا، پھر آگے پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ بسم اللہ۔ طیب یکفینا، بارک اللہ فیکم۔ ساتھ ہی ساتھ ہم اپنی اس بڑی چیز ہے وہ عبارت کی طرف کی خاص خیال رکھیں گے۔ یہی جو اہم چیز ہے جو سیکھنے کی بھی ہمیں موقع اس قسم کے ملیں گے۔ فَإِنْ خُولِفَ أَيْ الرَّاوِي فَإِنْ خُولِفَ بِأَرْجَحَ مِنْهُ لِمَزِيدِ ضَبْطٍ أَوْ كَثْرَةِ عَدَدٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ من وجوہ الترجیحات فالراجح يقال له المحفوظ۔ کہتے فَإِنْ خُولِفَ بِأَرْجَحَ مِنْهُ، پس اگر مخالفت کی جائے، اگر مخالفت ہوگی زیادتی یا کمی کی، چاہے وہ سند کے اندر ہو یا متن کے اندر ہو، یہ چیز آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ کبھی کبھار متن کے سند کے اندر بھی زیادتی کمی ہو سکتی ہے۔ وہ کیسے؟ وہ مثال بھی آگے ہمیں آئے گی۔ دیکھیں متن کے اندر بھی اور سند کے اندر بھی، دونوں میں جو ہے یہ مسئلہ پیش آ سکتا ہے، دونوں میں یہ مسئلہ کمی زیادتی کا پیش آ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس کوئی سند ہے، تو سند میں سے کیا ہے، بیچ میں سے کوئی ایک راوی اس کا تذکرہ نہیں کرتے ہیں، یا پھر ایسا ممکن ہے تابعی کا نام نہیں لیں گے، تابعی ڈائریکٹ صحابی سے روایت کرے گا، تو وہاں پر جو تابعی کا نام گر جائے گا اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے، سبب ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں جو ہے ائمہ کرام نے بڑی محنت کی ہے اور اس حوالے سے کتابیں لکھی گئی ہیں اور ایسے مسائل اور ایسی جو چیزیں پوشیدہ ہوں گی ان کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ جو ہمارا جو شرعی علوم ہے یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ اس میں جو ہے کہیں پر کوئی چیز آئی کہ حدیثیں انہوں نے جمع کر دی، نہیں، شاید ہی جو احتیاط ائمہ کرام نے احادیث جمع کرنے میں برتی ہے، شاید ہی دنیا کے کسی فن میں اس قسم کا احتیاط لیا جاتا ہوگا۔ تو فَإِنْ خُولِفَ أَيْ الراوی، کسی اس راوی کی جو ہے مخالفت ہوگی، بِأَرْجَحَ مِنْهُ، جو اس سے زیادہ ارجح ہوگا، راجح کی جو مخالفت کرے گا، لمزید ضبط او کثرت عدد، وہ کس اعتبار سے کسی راوی کی مخالفت ہوگی، اس کے راجح اس کی مخالفت کریں گے۔ مثال کے طور پر ضبط میں اس کی جو ہے وہ قوت حافظہ کے اندر، اس کے قوت ضبط کے اندر جو ہے اس سے زیادہ مزید ہوگی، یا تعداد میں وہ زیادہ ہوں گے۔ ایک راوی مخالفت کرتا ہے اپنے سے اعلیٰ کی جس کا قوت حافظہ اس کا علم اس سے زیادہ تھا اس کی، یا پھر ایک راوی مخالفت کرتا ہے اپنے سے زیادہ تعداد والوں کی، او غیر ذالک من الوجوہ الترجیحات، یا اس کے علاوہ جو ترجیحات کی وجوہات ہیں، فالراجح یقال له المحفوظ، جو راجح وہاں پر ہوگا اس کو محفوظ کہا جائے گا، ومقابلہ، اور اس کے مقابل جو رہے گی وہ المرجوح، جو مرجوح ہے، یقال له شاذ، اس کو شاذ کہتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر جو حافظ ابن حجر کہنا چاہتے ہیں کہ کسی سند یا متن کے اندر کوئی راوی مخالفت کرتا ہے، وہاں پر دیکھا جائے گا وہ مخالفت کس کی کرتا ہے، کیا وہ اپنے سے زیادہ علم والے کی مخالفت کرتا ہے، یا پھر کوئی راوی ایسا ہے وہ علم میں اس کی منزلت ہے لیکن جو اس کی مخالفت کرنے والے ہیں وہ ایک سے زیادہ ہیں،
ایک انسان سے غلطی ممکن ہے لیکن زیادہ سے غلطی ممکن نہیں ہے یہاں پر جب ثقات ہم جمع کرتے ہیں 5 یا 6 ثقات ہمارے پاس کوئی حدیث کو نقل کرتے ہیں، ان میں سے ایک ثقہ راوی اپنے سے 5 یا 6 کی مخالفت کرتا ہے، تو اعتبار کس کا ہوگا؟ اس زیادہ تعداد کا ہوگا، بھلے سے وہ ایک جو مخالف ہے وہ بھی ثقہ تھا، لیکن اس کو ہم اس لیے چھوڑتے ہیں کہ ایک انسان سے غلطی کا توقع ہونا، غلطی کا ہونا یہ جو ہے ممکن ہے، کثرت تعداد والے کو ہم راجح قرار دیں گے اور جو ایک تھا اس کو مرجو قرار دیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی اپنے سے اعلیٰ کی مخالفت کرے گا، وہ ثقہ راوی ہے، وہ مقبول ہے، اس کو ہم کہیں گے، اس کی روایت کو ہم شاذ کہیں گے، اور جو اس سے اعلیٰ و عالم تھا، زیادہ جاننے والا، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ محفوظ کہیں گے۔ مثال ذالک، اس کی مثال، اور مثال سے والمثال یتضح المقال، مثال جو ہے بات کو واضح کر دیتے ہیں، والمثال یتضح المقال، مثال ذالک ما رواہ الترمذی والنسائی، ما رواہ الترمذی والنسائی وابن ماجہ، نسائی نے نسائی پڑھنا ہے، وابن ماجہ رحمہم اللہ جمیعا، من طریق ابن عیینہ، یہ روایت کرتے ہیں، اور ان کی جو ملتا کہاں پر ہے ان کی سند ابن عیینہ کے پاس۔ دیکھیں اب اس وقت اگر ہم سامنے بیٹھے ہوتے، ہم بورڈ کا استعمال کرتے کہ من طریقی انہوں نے کیوں کہا یہاں پر، یہاں پر سیدھا کیوں نہیں کہا کہ رواہ الترمذی والنسائی وابن ماجہ عن ابن عیینہ، کیونکہ یہاں پر بیچ میں اور بھی راوی ہوں گے، اور ابن عیینہ جو ہیں وہ مرکز ہیں جہاں پر یہ تینوں کی سندیں ملتی ہوں گی، یہاں سے اوپر ایک کی سند ہے۔ عن عمرو بن دینار عن اوسجۃ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رجلا توفی فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم یدع وارثا الا مولا هو اعتقہ، الحدیث۔ یہ حدیث ہے، اس کو روایت کرتے ہیں امام ترمذی، امام نسائی اور ابن ماجہ اپنی کتابوں کے اندر، اور سند کہاں پہ ان کی ملتی ہے؟ ابن عیینہ کے بعد۔ ابن عیینہ رحمہ اللہ، آگے سفیان یہ ہے آپ کو معلوم ہے، عن عمرو بن دینار عن اوسجہ عن ابن عباس، یعنی حدیث جو ہے موصول ہے، متصل ہے، کہاں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی طرف، رسم کی اس نسبت کی طرف کی گئی ہے کہ نبی کے زمانے میں، صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک وفات پا گیا آدمی، اس نے پیچھے کوئی وارث نہیں چھوڑا سوائے ایک مولا کے، ایک غلام کے، اس کو آزاد کر دیا۔ وتابع ابن عیینہ علی وصلہ ابن جریج وغیرہ، اس روایت کی متابعت کی، اور متابعت آگے مسئلہ آ رہا ہے، متابعہ کسے کہتے ہیں اور شاہد کسے کہتے ہیں، یہ مسئلہ، یہ موضوع آگے آ رہا ہے۔ ابن عیینہ کی اس روایت کی متابعت ہوتی ہے موصولاً ابن جریج کے ذریعے سے بھی، وغیرہ، اور ان کے علاوہ بھی، جیسے کہ امام نسائی نے کبریٰ کے اندر، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی مسند کے اندر، انہوں نے وہاں پر روایت پتہ ہے کیسے لائی ہے؟ من طریق ابن جریج عن عمرو بن دینار، یعنی ابن عیینہ کی مطابق کس نے کی؟ ابن جریج نے، اور عمرو بن دینار ان کے استاد ہیں، یعنی مطابق تامہ ہے، مطابق تامہ اور قاصرہ، یہ آگے مسئلہ آئے گا۔ اگر استاد کے پاس مطابق سے انسان کی بات ملتی ہے اپنے استاد سے تو مطابقت تامہ کہلاتی ہے، اگر اوپر ملتی ہے تو وہ قاصرہ ہے۔ تو یہاں پر مطابقت تامہ ہے ابن عیینہ کو، وہ کون ہے؟ ابن جریج، انہوں نے بھی یہی الفاظ نقل کیے، اسی طریقے سے پوری سند نقل کی۔ نیچے بولتا ہے وخالفهم حماد بن زید، حماد ابن زید ایک راوی ہیں، یہ مخالفت کرتے ہیں ان کو۔ فرواہ عن عمرو بن دینار، یہ بھی عمرو بن دینار سے روایت کرتے ہیں، عن اوسجہ، آگے اوسجہ، ولم یذکر ابن عباس، انہوں نے ابن عباس کو ذکر نہیں کیا ہے۔ قال ابو حاتم رحمہ اللہ، انہوں نے علل الحدیث، ابن ابی حاتم کی ایک مشہور کتاب ہے اور عظیم فن ہے علل، کتاب العلل، باب العلل یا علل الحدیث۔ جس دن یہ موضوع تھوڑا بہت انسان سمجھ لیتا ہے تو علوم حدیث کے ساتھ انسان کی لگن بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اور بہت ہی پھر یہ فن جو ہے ایک انسان کا محبوب بن جاتا ہے، جب علل الحدیث کے حوالے سے تھوڑی سمجھ آتی ہے کہ ائمہ کرام نے کس طریقے سے ان چیزوں کو جو ہے کتنا احتیاط سے کام کیا ہے۔ حماد بن زید نے مخالفت کی ان روات کی۔ فرواہ عن
عمرو بن دیران الاوسج ولم یذکر ابن عباس، یعنی انہوں نے بیچ میں تابعی کے بعد صحابی کا ذکر نہیں کیا، صحابی کا ذکر نہیں کیا. کس نے؟ حماد بن زید نے. قال ابو حاتم، ابو حاتم نے کہا، اور جو وہ روایت ہے وہ بیہقی کے اندر ہے، وہ بیہقی کے اندر ہے اور وہ مرسل ہے. اور آپ کو معلوم ہے حدیث مرسل اس کو کہتے ہیں جہاں پر تابعی ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرے گا، اور یہ مسئلہ پیچھے آ چکا ہے. تو انہوں نے ابن عباس کا ذکر نہیں کیا ہے، انہوں نے سیدھا اگر نقل کی اوسجہ کے بعد سیدھا رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی وہ متن اس کو ذکر کیا. تو ابو حاتم کہتے ہیں المحفوظ حدیث ابن عیینہ، جو محفوظ ہے وہ حدیث ابن عیینہ ہے. انتہا کلام ہو، یہ ان کا کلام ہے یہاں تک. فحماد ابن زید من اہل العدالت والضبط، حماد بن زید جو ہیں یہ راوی اہل العدالہ ہیں، ضبط ہیں، ثقہ راوی ہیں. ومع ذلك، لیکن اس کے باوجود رجح ابو حاتم روایت من هو اکثر عددا منه، اس روایت کو انہوں نے راجح قرار دیا ہے جو تعداد میں روایت کرنے والے اس سے زیادہ تھے. وعرف من هذا التقریر، اس بحث سے، اس تقریر سے، ان الفاظوں سے یہ چیز جانی جا سکتی ہے ان شاذ، یہ کہ جو شاذ ہے ما رواہ المقبول مخالفا لمن هو اولا منه، جو مقبول روایت، جو مقبول راوی روایت کرے گا کسی بھی اس سند یا متن کو اور اس میں مخالفت کرے گا جو اس سے اولا ہوں گے، اس سے عالم ہوں گے، چاہے وہ تعداد میں زیادہ ہو یا پھر علم و اس ضبط کے اندر زیادہ ہو. وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدْ، یہی راجح ہے فی تعریف شاذ، شاذ کی تعریف میں بحسب الاصطلاح، مصطلح کے اعتبار سے. اہل الاصطلاح مصطلح میں، اصول حدیث میں، علوم حدیث میں یہی تعریف جو ہے وہ راجح ہے. واللہ تعالی اعلم بالصواب. امید ہے کہ یہ یہاں تک مسئلہ حل ہو چکا ہوگا، سمجھ آ چکی ہوگی. جو خطائیں ہوں گی، جو کوتاہی ہوگی وہ میری طرف سے ہے، اور جو خیر ہوگا یا پھر صحیح معلومات ہوں گی وہ اللہ کی طرف سے ہے. واللہ اعلم بالصواب. وصلی اللہ علی نبینا وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. انشاءاللہ اگلی ملاقات تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.